فرمایا انا خلقت الخیر والشر، اللہ فرماتا ہے کہ شر کو بھی میں نے پیدا فرمایا اور بھلائی کو بھی میں نے پیدا فرمایا۔ دونوں چیزیں پیدائش اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو انسان ان تقدیر کے متعلق جو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہونا تو وہی ہے، تو پھر ہم تو معاذ اللہ پھر مجبور ہو گئے، جو کچھ لکھا ہوا ہے، اگر میرے کھاتے میں برائی لکھی ہے تو میں برائی کروں گا، اگر نیکی لکھی ہے تو نیکی کروں گا، تو بندہ مجبور محض ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں تقدیر کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ مسئلہ بہت قیمتی ہے، سمجھنے والا ہے کہ تقدیر کے متعلق جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اچھی یا بری تقدیر لکھ دی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی علم کی طاقت سے پہلے جان لیا کہ کائنات کے اندر فلاں بن فلاں کو اتنی زندگی دوں گا، اتنی اس کی عمر ہوگی اور اتنا کچھ اسے نعمتیں بھی عطا کروں گا، ان نعمتوں کے باوجود یہ میرا بندہ کتنی میری نافرمانی کرے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنی میری اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جان لیا اور پھر وہی لکھ دیا۔ یعنی آج ہم جو کچھ 14ویں صدی کے اندر کرنے والے تھے اپنی مرضی سے، آپ دیکھیں بندہ مجبور محض نہیں ہے، یہ نہیں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں برائی ہی برائی کروں، کہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں اچھے راستے پر چلنا چاہوں یا برائی کے راستے پر چلنا چاہوں۔ ہر شخص کو اختیار ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ اللہ کے علم کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے آج کرنا تھا، نیک یا بد جو کچھ بھی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے علم کے کمال سے پہلے ہی جان کر وہ لکھ دیا کہ یہ میرا بندہ نیکی کے راستے پر چلے گا، یہ برائی کے راستے پر چلے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال سے جان کر لکھ دی۔ یہ ہے جو تقدیر کے متعلق عقیدہ ہے۔ اس لیے بندہ یہ نہ کہے کہ میں مجبور ہوں، ہم جو اپنے اختیار سے کرنے والے تھے وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا اللہ نے فرمایا ہے، شر کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راضی خیر پر ہوتا ہے، شر پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا خیر پر ہے، شر پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے یا برائی کا کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ بندے اکثر نافرمانیوں کے بعد کہہ رہے ہوتے جیسے جی اللہ کی مرضی، مرضی کا معنی رضا، راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ غلط کام پر راضی نہیں ہے، غلط کام بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہوتا۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ مشیت اور رضا کے اندر فرق ہے، یعنی کائنات کے اندر جو بھی غلط کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ برائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے، لیکن برائی کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، برائی کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ چلو مسئلہ بھی سمجھ لیں اور یہ مثال بھی سمجھ لیں، مسئلہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص خودکشی کر لے، خودکشی